اس پر بات کر لیتے ہیں جی، حکومت سازی کا جو فارمولا ہے یہ کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آصف کرمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ کرمانی صاحب، گڈ مارننگ ٹو یو، اور آپ نے وقت نکالا صبح سویرے. ذرا ہمیں بتائیے گا، رات گئے ہم سب نے یہ پیش رفت دیکھی لیکن ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا. آپ کے علم میں ہے تو ہمیں بتائیں کہ کیا کابینہ میں بھی پیپلز پارٹی شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہے کل کے فیصلے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی، گڈ مارننگ ٹو یو آل، تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے، رات جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے کافی جو ایک ابہام تھا لوگوں کے ذہنوں میں اور خصوصاً عوام کے ذہنوں میں، میرا خیال ہے اس کو دور کرنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے دونوں پارٹیز نے جو اٹھایا، کیونکہ جو مینڈیٹ تھا، جس طرح سپلٹ آیا اور کوئی بھی نظر آ رہا تھا حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے، واٹ ایور دا ریزنز. لیکن آخر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، چونکہ پاکستان کی سیاست، الیکشنز اور کے نتائج اور جمہوریت جو تھی وہ ایک بند گلی میں پھنس گئی تھی. تو آئی ہوپ کہ اب معاملہ جو ہے بہتری کی طرف جانا چاہیے جی. لیکن کیا باقی اس میں طے ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سونر اور لیٹر پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ وزارتوں میں بھی ساتھ شامل ہو، تاکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ حکومت کے ساتھ جو نون لیگ کے ساتھ جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے اس پر پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ حکومت میں ان کو شریک ہونا چاہیے جی. میرا تو یہ ذاتی خیال یہی ہے. اور آصف صاحب، کیا یہ سفر وہیں سے اس کا آغاز ہوگا جہاں سے وہ سفر ختم ہوا تھا؟ میرا خیال ہے وہ سفر تو اس کے بارے میں بھی لوگوں میں تحفظات ہیں، شکایات ہیں، لیکن ایک کم از کم اس سفر کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا تھا، اس کا کریڈٹ تو پی ڈی ایم کی ماضی کی جو گورنمنٹ تھی 16 مہینے کی، اس کو جاتا ہے. ہاں، اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی، بڑی جان لیوا مہنگائی ہوئی. میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ جو کل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، جو مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور اسپیشلی جو جاب لیس مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، جو اس وقت اس سسٹم سے متنفر ہو چکا ہے، اس کو بھی کہیں اس کے لیے بھی کچھ اس میں سوچا جائے گا. وہ لوگ جو اس وقت، چونکہ دیکھیے مڈل کلاس جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، تو جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، ٹیکنوکریٹس وغیرہ پروڈیوس کرتی ہے. تو اصل ایشو یہ ہے جو وہ 60% کے قریب آپ کی مڈل کلاس ہے، ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، اس کے لیے اب آپ کو سوچنا ہوگا دیگر عوامل کے ساتھ کہ ان کو بھی جو ان کی شکایات ہیں، جس کا اظہار اس نے ان الیکشنز میں اس کلاس نے کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کے روزگار کا، ان کی جابز کا، ایکول اپرچونٹیز کا. یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہے اس جو بھی اس کو پولیشن گورنمنٹ کہہ لیں، اور ان کو ڈیلیور کر کے اب دکھانا پڑے گا، اور اللہ کرے کہ یہ ڈیلیور کر سکیں. اور کرمانی صاحب، ہم سمجھ رہے تھے بیچ میں کچھ انٹرویوز دیے، مولانا فضل الرحمان نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، تو یہ بتائیے گا کل ہم نے پھر بھی انہیں نہیں دیکھا، تو اس دوران میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں شمولیت ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ آپ لوگوں کا جو سفر شروع ہوا تھا بطور مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم سربراہ، اسی کی ایک شکل ہے جو کل ہم نے دیکھا. جس طرح کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، مور اور لیس وہی تمام تر چہرے، وہی تمام تر صورتحال ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی شمولیت ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، لیکن ان کو کچھ انتخابی نتائج پر تحفظات ان کو بھی ہیں. لیکن ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک اب کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، یا جس بند گلی میں ہم پھنس گئے تھے، اس سے اب جو نکلنے کی یہ صورت پیدا ہوئی ہے، اس میں مولانا صاحب کو بھی بالکل ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، ساتھ ضرور کرنا چاہیے. اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں ایک گرینڈ قومی حکومت بنائی جائے، اور فی الحال اب الیکشن ہو گئے ہیں، سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے
اور وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے جناح صاحب نے ملک بنایا تھا، ان کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، یہاں تک کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یہ ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک قومی حکومت، ایک کولیشن حکومت، گرینڈ کولیشن اور ایک قومی مفاہمت کی ضرورت ہے، تاکہ دیکھیے ہمارے سامنے سب سے پہلے اول اور آخر ہمارے لیے پاکستان ہے، پاکستان ہے، انشاءاللہ جو رہے گا تو ہم بھی ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں اس ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے، اور سیاست میں جو مڈل کلاس کو اگنور کیا گیا ہے، بڑی بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے، اور مہنگائی کے بوجھ تلے وہ کلاس دبی ہے، سفید پوش طبقہ جو ہے، ان کے لیے کم از کم سب کو مل کر اب کوئی ان کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کرمانی صاحب ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ خبریں بھی تھیں، اب ظاہر ہے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اب آپ تصدیق کر دیں، تردید کر دیں کہ کچھ نگراں سیٹ اپ کے وزراء یا آپ سمجھ لیں مشیر وہ بھی کنٹینیو کریں گے، تو خاص طور پہ خزانہ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، فائنینس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے پھر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کے جو وزراء تھے ان کا اب کردار ختم ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کہ وہ جس کام کے لیے بھی آئے تھے، اچھا کیا انہوں نے، برا کیا، یہ اب تاریخ کے سپرد ہو چکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی نگران سیٹ اپ کا حصہ تھے ان کو اس الیکٹڈ اور منتخب سیٹ اپ جو ہے اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ آصف کوانی صاحب، اور یقین ایک جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اب عوام کو ریلیف دینے پہ ضرور غور کیا جائے گا، جو بھی معاملات ہیں، عوامی مسائل، ان کی جانب بھی جو ہے اب وہ بڑھا جائے گا، اور جو سب سے اہم مسائل تھے صدف وہ یہی تھے، سب سے بڑا ایشو معیشت، روزگار، جس کے بہت غیر یقینی تھی۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں فالو بھی کریں گے کہ کل کے ڈیسیژن کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کیا سچویشن بنتی ہے، اس کو بھی ہم نے مسلسل اس پہ نظر رکھی۔